حمد و صلاۃ کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فرقان کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس کے تحت صحیح سماعت کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں ماننے والوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے آسانیاں اور سہولت کو رکھا گیا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام ایسا آسان مذہب اور دین ہے کہ جس پہ ہر شخص آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ اسلام سے قبل جو دیگر ادیان تھے یا ہیں ابھی، ان میں بعض احکام انتہائی مشقت اور حرج پر مبنی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کو جو بھی احکام قرآن کے ذریعے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کے ذریعے دیے ہیں، ان سب میں اعتدال اور میانہ روی رکھی گئی ہے۔ عبادت ہو یا معاملات، ہر صورت میں مسلمان معتدل رہے، اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عام سی بات ہے اور اس کا تعلق انسانی زندگی سے ہے کہ انسان کو بطور انسان، بطور جاندار کھانے پینے کی ضرورت ہے، کہ وہ کھائے گا تو اس میں طاقت اور مشقت رہے گی، صحت رہے گی، اگر نہیں کھائے گا تو اس کے جاندار ہونے کے خلاف ہے، اس کے بیماری اور کمزوری اور نقاحت کا باعث ہے۔ تو کھانا پینا انسانی ضروریات میں سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین۔ لوگوں کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اسراف کی ایک ڈیفینیشن یا تعریف تو یہی ہے، کسی چیز کا ضائع کرنا اسراف ہے۔ یقیناً ضائع کرنا بھی منع اور حرام ہے۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ و صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، تو وضو کرتے ہوئے انہوں نے پانی زیادہ خرچ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا کہ تم اسراف مت کرو۔ عرض کی حضور کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا ہاں، اگرچہ کہ تم نہر کے کنارے بیٹھے ہو، بقدر کہ جس سے طہارت ہو جائے اتنا استعمال کر لو اور اس کو ضائع مت کرو۔ اگرچہ کہ تمہیں بکثرت ملا ہے تو کسی اور کے لیے چھوڑ دو، کسی اور کو ضرورت مند کو دے دو۔ تو ایسا ہماری زندگی میں کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس چیز بسہولت اور کثرت سے آتی ہے تو پھر ہم اسے ضائع کر رہے ہوتے۔ اس کی قدر اس سے پوچھی جائے جس کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو
مثال کے طور پہ بجلی مہنگی ہے، آ نہیں رہی، بل زیادہ آتا ہے، تو لوگ فوراً اس چیز کا لحاظ کرتے ہیں، بھائی غیر ضروری چیزیں بند کرو۔ لیکن جن کے پاس مفت ہے تو وہ ایک کے بجائے دو چیزیں چلا رہے ہیں، مال مفت، دل بے رحم۔ آج مثال ہے کسی علاقے میں قحط ہو یا موجودہ زمانے میں ان علاقوں کے بارے میں سوچے جہاں فلسطین اور دیگر علاقہ جات میں بمباری ہو رہی ہے، لوگ لائنوں میں لگے ہوئے کھانے کے لیے، چند ایک پیس مل جائے، روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ اور اسی کے مقابلے میں آج ہم اپنے ملک میں، اپنے ہوٹلوں میں، اپنی شادی بیاہوں میں، اور اسی طرح جو عیش پرست، سہولت پرست ممالک ہیں ان میں، حتیٰ کہ جو ہمارے مرکز مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ ہے، ادھر چلے جائیے، لوگ بکثرت لینے کے بعد جب استعمال نہیں ہوتا تو وہ پورے تھال اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیتے۔ اس سے منع فرمایا اتنا ہی لو کہ جتنا تمہارے استعمال اور ضرورت کا۔ تو میں نے یہ بات عرض کی کہ اسلام سہولت کا دین ہے، تو ایک چھوٹی سی بات ہے جس کو ہم کھانے پینے سے تعبیر کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی حکم دیا کہ تم کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو، ضائع مت کرو۔ ایک تو مفہوم ہے ضائع کرنے کا، دوسرا مفہوم اسراف کا یہ بھی ہے کہ تم حد سے زیادہ نہ کھاؤ، کہ یہ صحت کے خلاف ہے، یہ صحت مندی کے خلاف ہے۔ ایسے کئی واقعات خصوصاً بہت دیر سے کھانے کے واقع ہو رہے ہیں کہ مرغن غذائیں خوب کھا لی، کہ ہوٹل گئے ہیں، سپر ہائی وے پہ گئے ہیں، پارٹی ہے، اور کھانا خوب کھایا، اور جب کھا کے واپسی آئے تو سو گئے۔ اب ان تیل، ان مسالوں نے جو کام کیا وہ بلڈ پریشر ہائی، اور اس کے بعد صبح طبیعت خراب، اور کئی ایسے واقعات تو رونما ہو گئے کہ جن میں انتقال ہو گئے۔ ایک ہمارے شاگرد ہیں، ان کے بہنوئی کا ابھی انتقال ہوا تو پتہ چلا کہ رات کو بہت لیٹ نائٹ کچھ مرغن غذائیں وغیرہ کھائیں، چاول کھائے، وہ گیسٹرک ہوئی، سر میں درد تھا، سو گئے، بلڈ پریشر ہائی، ان کو نہیں معلوم چلا۔ صبح قومی کی سی کیفیت، گھر والوں نے بلایا، جب ان کو لے کے گئے سول ہاسپٹل، سٹی اسکین ہوا تو ڈاکٹر پوچھ رہے ہیں کیا رات کو لڑائی ہوئی ہے؟ نہیں۔ مارا ہے کسی نے ان کو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو گھوم پھر کے کھانا وانا کھا کے آئے۔ بولے ان کی دماغ کی رگیں ایک نہیں، دو نہیں، تین جگہ سے پھٹ گئی ہیں، جیسے کسی نے ہتھوڑے مارے ان کو، بلڈ پریشر شوٹ کر گیا اور اسی کے اندر انتقال ہو گیا۔ تو اب واللہ عالم، موت حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اسباب بھی تو ہیں کہ اگر کوئی 20 منزلہ بلڈنگ سے چھلانگ لگائے، میرے قسمت میں لکھا ہوگا مرنا تو مر جاؤں گا ورنہ بچ جاؤں گا، تو بظاہر تو یہی ہے کہ یہ موت کو دعوت دے رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانی فطرت کے عین مطابق ہمیں احکام عطا فرمائے ہیں، اور یہی اس اسلام کا حسن ہے کہ تم جو بھی کام کرو وہ میانہ روی اور معتدل انداز میں کرو، حتیٰ کہ عبادت بھی معتدل انداز میں کرو۔ خیر ہم تو ہیں ہی نکمے، یہ ہماری بات نہیں چل رہی، ہمیں تو چاہیے ہم نمازیں پڑھیں، تسبیح پڑھیں، کچھ دیگر معمولات کریں، لیکن
جو ہمارے صالحین بزرگ تھے وہ بڑے نیکیوں میں دلچسپی رکھنے والے تھے، تو یہ واقعہ ہم اپنے اوپر نہ چسپا کریں۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنے دوست اور میثاق کے بھائی، کیونکہ جب لوگ مکے سے مدینے ہجرت کر کے گئے تو ایک مکی کو ایک مدنی سے بھائی بھائی بنا دیا، مواخات کر دیا، تو حضرت سلمان فارسی کو حضرت ابو دردہ انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا تھا۔ پھر ابو دردہ جو ہے وہ کچھ دور رہتے تھے، حضرت سلمان فارسی کچھ دنوں کے بعد ان سے ملنے گئے تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ بڑے صوفی منش آدمی تھے، گھر پہ موجود نہیں تھے، تو اہلیہ نے بٹھایا، انہوں نے ان کو دیکھا کہ یہ کیا حال کر رکھا ہے، کپڑے گندے، بال میلے کچیلے، بس یوں ہی، کہا یہ کیا حال کر رکھا ہے؟ خاتون نے کہا کہ بیوی کا بننا سورنا شوہر کے لیے، وہ ہمارے شوہر تو دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر مصلی پکڑ لیتے ہیں، ہم سے ان کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، گھر گھرستی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کا، بس صبح و شام عبادت میں مصروف ہے۔ حضرت سلمان فارسی ان کے یہاں پہنچے تو دوپہر ہی تھی شاید، اہلیہ نے مہمان کے لیے کھانا بنا لیا۔ اب ابو دردہ جب گھر آئے تو انہوں نے مہمان حضرت سلمان فارسی سے کہا آپ کھانا کھائیے۔ مہمان نے کہا میزبان کو آپ کھانا میرے ساتھ کھائیں، تو ابو دردہ کہنے لگے میرا تو روزہ ہے، میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا، نفلی روزہ۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا جب تک آپ میرے ساتھ نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ اب یہاں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر مہمان آ جائے اور وہ آپ کے بغیر کھانا نہ کھائے تو آپ نے جو روزہ رکھا ہے وہ حقوق اللہ ہے، اور جو بندہ آیا ہے وہ حقوق العباد ہے۔ اللہ کی طرف سے اجازت ہے روزہ توڑ دو، مہمان کی عزت کرو، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، اور اس روزے کی قضا اگلے دن کرو۔ حضرت ابو دردہ بیٹھ گئے، پھر کھانا کھایا، روزہ ختم کیا، اگلے دن اس کی قضا کی۔ اس میں کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہوتا، وہ رمضان میں ہوتا ہے، نفلی میں کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے۔ کھانا کھا لیا، اب وہ ان کے یہاں رکے، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر آئے۔ اب حضرت سلمان فارسی لیٹنے لگے تو انہوں نے کہا تم لیٹو میں ذرا نماز پڑھ لوں، پھر مصلی لگا لیا۔ آپ نے فرمایا نہیں بھائی آپ بھی لیٹو، میں بھی ادھر سو رہا ہوں، ان کو سلوا لیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری، پھر ابو دردہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں سو۔ پھر جب تہجد کا وقت ہوا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا اب اٹھو اور اب تہجد ادا کرو۔ سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو حضرت ابو دردہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے کہ سلمان فارسی نے کل میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا سلمان نے سچ کہا اور سچ کیا۔ اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ابو دردہ تم پر تمہاری جان کا بھی حق ہے، ہر وقت روزے مت رکھو، تم عبادت کر کے رب کو تھکا نہیں سکتے، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، اسے نیند بھی نہیں آتی، وہ تمہارے عوارضات سے پاک ہے۔ تم پر تمہارے مہمان کا حق ہے، اس نے صحیح کیا اپنے ساتھ بٹھا کے تمہیں کھانا کھلوایا، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور یہ بات انہوں نے بھی صحیح کہی۔ لہذا آئندہ تم روزے بھی رکھو، نمازیں بھی پڑھو، لیکن اپنی جان کا حق بھی ادا کرو، اہل خانہ کا حق بھی ادا کرو، اور مہمانوں کا حق بھی ادا کرو۔ یعنی جو انتہا درجے پر پہنچ رہے تھے حضور نے انہیں ریورس کیا، آپ معتدل ہو جاؤ۔ میں نے شروع میں کہا یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہم تو ویسے ہی صفر پہ کھڑے ہیں،
ہمیں معتدل ہونے کے لیے یہ ہے کہ کچھ نمازیں پڑھ لیا کرو، تہجد پڑھ لیا کرو، کبھی نفل روزہ بھی رکھ لیا کرو۔ یہاں تو حال یہ ہو گیا کہ لوگ رمضانوں میں بھی نہیں رکھ رہے۔ مہمانوں کی عزت کر لو، مہمان کا پتہ چل جائے تو اگلے دن تالا لگا کے بھاگ گیا، نہیں بھائی کوئی آئے نہ، یہ نہ کرو، بلکہ مہمان کو تعظیم دو، اسے کھڑے ہو کے استقبال کرو، اس کے کھانے کے لیے اہتمام کرو کہ اس کے لیے رزق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں تم دو گے اللہ تمہیں دے دے گا، یا اللہ اس کے آنے سے پہلے تمہیں دے دے گا، اس کا رزق پہلے سے آ جائے گا۔ لہذا مہمان کو دیکھ کر بد دل نہ ہو۔ ہاں مہمان کے احکام ہیں، مہمان کے احکام ہیں کہ اس کی تعظیم 3 دن ہے، اس کے بعد سادگی، جو آپ کا کھانا پینا رہائش ہے آپ ویسا کریں گے، یعنی میزبان پہ بوجھ بھی نہیں ہے۔ پتہ چلا مہینے بھر کے لیے مہمان گھر میں آ گئے، اب وہ اپنے انتظام کو دیکھے، بچوں کو دیکھے، اپنے گھر بار کو دیکھے، کام کو دیکھے، یا مہمان کے ساتھ ہی گھومتا پھرتا رہے، مہمان یہ بھی تقاضا کرے تو یہ غلط ہے۔ لیکن میانہ روی کی بات چل رہی ہے کہ اسلام میانہ روی، درمیانی معتدل زندگی بسر کرنے کی بات کرتا۔ آج ایک اور بات یوں عرض کر دی ہے کہ جیسے ابھی اسی ہفتے میں 1-2 واقعات ہوئے، اس کی طرف بھی اشارہ ضروری ہے کہ اسی ہفتے میں ایک احتجاج 3 تلوار پہ ہوا کلفٹن میں۔ ایک جماعت سول سوسائٹی کی تھی اور ایک مذہبی جماعت تھی۔ سول سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، فلسطین میں، لبنان میں، دیگر علاقہ جات میں اور کئی جگہوں پہ مسلمانوں کا یہ اسرائیل کھلے عام قتل عام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ لیکن ان NGOs نے کہیں کھڑے ہو کے احتجاج یا دھرنا دیا؟ نہیں دیا۔ ایک ڈاکٹر نے اندرون سندھ میں گستاخی کی اور کسی عام بندے نے اسے نہیں مارا، گورنمنٹ ادارے کے CTD کے آفیسر نے اسے اس کی گستاخی اور بے ادبی پہ مار دیا۔ اب اس ڈاکٹر کی حمایت میں احتجاج ہو رہا ہے اسلامی تناظر کے خلاف۔ معتدل اور اعتدال تو یہ تھا کہ آپ دونوں جگہ کھڑے ہوتے کہ اگر ظلم مسلمانوں کے خلاف ہو تو آپ کافروں کو بھی تو آنکھ دکھائیں احتجاج کر کے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اور انہیں بتائیں کہ آپ نہ جانے کتنے ہی ہزاروں بچوں، خواتین، مرد، بوڑھوں کو قتل کر کے اپنی سپیریئری یا اپنے پاور کو دکھا رہے ہیں۔ یہ آپ کا طریقہ غلط ہے۔ لیکن مسئلہ ان NGOs کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو فنڈنگ وہی کرتے ہیں جو وہ کہیں، جس منصوبے کو پیش کریں اسی میں اظہار کریں گے۔ اب ناموس رسالت کے حوالے سے دوسری طرف جو لوگ تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ بھئی آپ اس کی حمایت میں یہ کام کر رہے ہو تو ہم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کہ کوئی ان کے خلاف گستاخی نہ کرے۔ یہ بھی ایک سمپل احتجاج تھا۔ ان کو بھی حد سے تجاوز، مار دھاڑ کی طرف نہیں جانا چاہیے اور نہ جانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال دونوں طرف اعتدال کا دامن تھامنا لازمی ہے۔ اب میں تو صرف ان کی بات کر رہا ہوں، مذہبی اعتبار سے بات نہیں کر رہا، یہ تو ہمارا ایک حق ہے۔ غیر مسلم مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یار یہ اسٹریم لیول پہ کام کرتے ہیں، یہ بہت سختی سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں ناموس رسالت کے مسئلے میں سختی لازمی ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے رہیں گے، ان کی عزت و شان کا تذکرہ کرتے رہیں گے اور کسی کو اس میں دخل اندازی کی بالکل اجازت نہیں دیں گے۔ یہ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ جو اتنے لوگوں کے قتل عام میں مبتلا ہیں ان کی حمایت میں
کھڑے ہیں اور ان کی مخالفت میں کھڑے نہیں ہو رہے۔ دوسری بات، سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کہ کالج میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اسے مار دیا گیا۔ حکومت ڈینائی کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن اگر یہی مسئلہ، ہم تو حمایت ہی نہیں، اگر یہی مسئلہ کسی داڑھی ٹوپی والے سے جو کہ نہ عالم ہے، نہ فاضل ہے، نہ کوئی دیندار، کسی سے اگر ہو جائے تو پھر وہ مذہبی لوگوں کو بہت تیزی سے نشانہ بناتے، مساجد کو، مدارس کو، اور پھر نہ جانے کس کس کوسنے سے انہیں کوستے ہیں، اور پھر دیگر این جی اوز بھی آ جاتی ہے، اور دیگر جو لبرل ٹائپ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ مذہب بیزار لوگ ہوتے ہیں، وہ مزید ان کے یہاں مسالے ڈال کے باتیں کر رہے ہوتے۔ یہ انتہا درجے کی ظلم اور زیادتی ہے۔ معتدل ہونا چاہیے کہ جو غلط ہے اسے غلط کہا جائے، اور جو صحیح ہے اس کے پیچھے نہ پڑے۔ تیسری ایک اور اہم بات جو اسی ہفتے میں آئی، وہ میں عرصے دراز سے کئی مرتبہ جمعے میں اس کا تذکرہ کر چکا، کہ قوم کو خوشحالی کیسے ملے گی؟ اللہ رسول کے احکام کے مطابق ملے گی۔ اگر اس پہ عمل کریں گے تو خوشحالی آئے گی، ورنہ نہیں۔ اس پورے سال میں ٹیکس ایئر جو گزرا، اربوں روپیہ جمع کیا گیا، غربت کے اندر نہ جانے کتنے لوگوں نے خودکشیاں کر لیں۔ جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے، بجلی، گیس، یہ وہ سب، ہر بندہ پریشان ہے۔ اب خبر یہ لگتی ہے کہ جتنا ٹیکس جمع کیا گیا وہ تو سود کی قسط ادا کرنے کے لیے دے دیا گیا، سارا پیسہ اوریجنل مال نہیں بلکہ اوریجنل مال جو باہر سے لیا ہوا ہے اس کا سود ادا کرنے میں یہ سارا ٹیکس ہم نے دے دیا، اور ابھی بھی وہ ہم پر باقی ہے۔ یہ اخبار کی خبر ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی قوم پر ظلم زیادتی کر کے دوسروں کا جو پیٹ بھرنے میں لگے ہوئے ہو، پھر یہ کہتے رہو کہ ہم خوش ہیں کہ فلاں نے مزید ہمیں قرضہ دینے کا کہہ دیا ہے۔ قوم، مسلم قوم میں کبھی خوشحالی نہیں آئے گی جب اللہ رسول سے جنگ ہے، تو کیسی خوشحالی؟ یہ جنگ ہے، اور اس میں ظلم اور زیادتی اور بڑھتی ہی رہے گی، گھٹے گی نہیں۔ یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ یہ پریشانی بظاہر کم نہیں ہونے والی۔ اب یہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا، بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ طے ہوگا کہ ہم آپ کو فلاں ملک اتنے ڈالر قرضہ دے رہا ہے، فلاں اتنے دے رہا ہے، فلاں اتنے دے رہا ہے، ہم دینے کو تیار ہیں۔ جب وہ دیں گے تو اس کا ریورس لیں گے بھی تو صحیح۔ جب ریورس لیں گے تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ پھر قوم پر گرے گا، پھر یہ مہنگائی کا سلسلہ اور بڑھے گا، زیادتیاں اور بڑھیں گی۔ یہی ہے وہ چیز، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اعلان فرمایا لوگو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم سود کو لینا، کھانا، دینا بند نہیں کرو گے۔ حدیث شریف میں یہ ہے کہ قرب قیامت ایک زمانہ ایسے آنے والا ہے جو خود سود نہیں کھائے گا تب بھی اسے سود کا غبار پہنچے گا، سود کے احکام اس تک لاگو ہو رہے ہوں گے۔ بظاہر بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں ہم داخل ہو جاتے ہیں، ہوئے ہوئے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، لیکن کم از کم اس کا وہ جرم، وہ گناہ ہمارے اوپر نہیں آئے گا کہ جو ڈائریکٹ اس کے اندر انوالو ہے۔ کل ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اخبار میں حکومت اعلان کر رہی ہے کہ ہم نے جتنا ٹیکس کلیکشن کیا وہ سارا سود کے ادا کرنے میں ختم ہو گیا، تو ہمیں ٹیکس دینے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟
یہ ہمارے پیسوں سے سود کی ادائیگی کر رہے ہیں، ہم کیوں سود میں انوالو ہوں؟ سوال سمجھنے کا ہے. اب اس کا کیا جواب؟ جب طے شدہ ہے کہ ہمارے پیسے کلیکشن کرنے کے بعد وہ ان کو وہاں ادا کریں گے، تو سود کا لینا دینا دونوں ہی حرام ہے، تو ہم حکومت کے وقت کو ٹیکس کیوں دیں؟ یہ کیا ہے؟ انفرادی سوچ ہے. یہ بڑھتی جائے تو پھر حکومت کے لیے معاملات کا سنبھالنا، یہ آج کی حکومت نہیں بلکہ یہ مسلمان اکثر ممالک کا ایک مسئلہ ہے کہ ان غیر مسلموں نے سازش کر کے مسلمان ممالک اکثریتی کو اسی طرح انوالو کر دیا ہے. پھر جو چاہتے ہیں اپنی پالیسی بناتے ہیں اور اس پالیسی کے اندر مسلم ممالک کو جکڑ کے رکھتے ہیں. آج ہزاروں مر رہے ہیں، لاکھوں مر رہے ہیں، لیکن کوئی ایک سخت آواز مسلمانوں کی حمایت میں کھڑی نہیں ہو رہی. لوگ ڈرامے دیکھ کے خوش ہیں، فلمیں دیکھ کے خوش ہیں کہ تغرل ڈرامہ دیکھ لیا، صلاح الدین ایوبی دیکھ لیا. بھائی اس زمانے میں وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی حمایت میں آواز اٹھائی. اب ہم صرف ڈرامے کر رہے ہیں اور ڈرامے دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. حقیقت سے اس کا اب کوئی واسطہ نہیں کہ آپ ڈرامے دیکھ کے کوئی پوری دنیا فتح کر لو گے. حقیقت یہ ہے، حقیقی دنیا یہ ہے کہ جب تک اسلام پہ عمل نہیں کرو گے، اسلام پہ مسلمان حکومت نہیں چلے گی، اس وقت تک یہ عروج دوبارہ ملنے والا نہیں ہے. لہٰذا اپنی عملی زندگی میں اسلام کو اختیار کرنا ہے، دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو وہ عروج عطا فرمائے، اتحاد عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حکم پہ، اپنے رسول کے حکم پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.